اس پروگرام میں بہت بہت ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان میں پچھلے کچھ مہینوں سے سالوں سے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بڑا خراب ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ باری آئی ہوئی ہے صحافیوں کی, اینکرز کی. ابھی آج کے دن میں نے ہمارے جو دو ڈفرنٹ قبیلے ہیں, یعنی کہ افواج پاکستان اور پولیٹیشنز, ان دونوں کے ہائر رینکس لوگوں سے گفتگو کی. تو مجھے وہ ہر طرح کا مشورہ دے رہے تھے پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں کہ پروگرامز میں اس طرح ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ چیزیں بھی آپ ایڈ کریں. تو میں نے دونوں کو مشورہ دیا, پولیٹیشینز کو بھی اور جو ہمارے فوج کے ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی. میں کہا جناب آپ لوگوں کے ساتھ تو ہے بریگیڈز کی بریگیڈز, منسٹروں کے ساتھ بھی سیکیورٹی کے لیے, اور آبویسلی فوج کے افسران کے ساتھ بھی, وہ تو آپ کا تو اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں, آپ لوگ بادشاہ لوگ ہیں. جو بیچارے اینکرز ہوتے ہیں, صحافی ہوتے ہیں, بڑے سے بڑا اینکر, بڑے سے بڑا صحافی بھی, اس کے پاس تو حکومت کی طرف سے ایک گارڈ تک نہیں ہوتا. تو یہ جو ویسٹرن میڈیا لکھتا رہتا ہے طالبان پہ جی فریڈم آف ایکسپریشن لے کے آئے ہیں, یہ جو ویسے بیٹھ کے لوگ لکھتے رہتے ہیں, لبرل بیٹھ کے گھروں کے اندر بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں کہتے رہتے ہیں, یا جو لوگ بیٹھ کے اسکارٹس کے اندر اور سیکیورٹی کے بڑے بڑے کاروانس کے اندر بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں جی آپ حق نہیں ادا کر رہے. بھائی ایسا حق ادا کرنے سے رہے جس کے اندر, جس ملک کے اندر جو ہے وہ عام آدمی سے لے کر ایک خاص آدمی تک, اگر وہ منسٹر نہ ہو یا وہ کوئی فوج یا پولیس کا بہت بڑا افسر نہ ہو, اس کی زندگی کی ضمانت ہی کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. ٹریفک کے سگنل پہ اس کو روک کے دھمکی دے سکتے ہیں. تو ایسے ملک میں کون قلم کے لیے سٹینڈ لے, کون طالبان کو برا بھلا کہے, کون کسی منسٹر یا فوج پہ تنقید کرنی ہی نہیں چاہیے. کیونکہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے کہ زندگی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس لیے اگر یہ ملک رہنے کے قابل آ رہے ہجرت کر جائیں. پاکستان بہت سے لوگوں کے نزدیک دارالحرب بن چکا ہے. اس ملک کے اندر چیزیں انگورنیبل ہو چکی ہیں. جس ملک کے اندر جو ہے عام شہری جو ہے وہ مر رہا ہو اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو, رول آف لا کی فیئر ہی نہ ہو. اور یہ طالبان وغیرہ تو ویسی بدنام ہے, جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ بندوق اٹھا کے دیکھیں, جس کو چاہے قتل کر دے, نہ پولیس آپ کے پیچھے آئے گی, نہ کوئی اور ایجنسی آپ کے پیچھے آئے گی. آپ بالکل آرام سے جو اپنے گھر پہنچ جائیں گے. آپ نے ملک سے باہر جانا, ملک سے باہر چلے جائیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں اس ملک کے اندر. تو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے صحافت کرنا اور پھر صحافیوں سے ایکسپیکٹ کرنا یا اینکر سے کہ جی وہ بڑا ہی کوئی بہت بڑا انقلاب لے آئیں گے, حق کی بات کریں گے, بالکل فضول ربش سی بات ہے. آج یہ حالات جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں یہ ملک کے حالات ہیں جن میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. سب کے لیے ایسے نہیں ہے, منسٹرز یا بڑے بڑے جو اسکارٹ یہ لوگ لیتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے, حکومت وزراء کے لیے نہیں ہے, اپوزیشن کے وزراء کے لیے نہیں ہے, لیکن عام لوگوں کے لیے ہیں. میرے ساتھ آج بڑے اہم لوگ موجود ہیں. آج کے موجودہ حالات میں ان سے بات کریں گے. تناؤ ہے اداروں کے درمیان جو کچھ مہینے پہلے نہیں تھا. پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ گلے کی ہڈی ثابت ہو رہے ہیں بہت سے لوگوں کی. کس حد تک یہ واقعی میڈیا کا پرسیپشن ہے یا واقعی ایسا ہے. بجلی پہ بات کریں گے کہ آئندہ آنے والے گرم مہینوں میں لوڈ شیڈنگ کہاں تک افیکٹ کرے گی. ہمارے ساتھ عابد شیرلی صاحب موجود ہے, وزیر مملکت ہے پانی بجلی کے. اور ایک چیز ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی منسٹری ان منسٹریوں میں سے جو بڑی فعال ہے اور جو نظر آتی ہے گراؤنڈ پہ کام کرتے ہوئے. ابھی بھی یہ سکھر میں کام کر رہے ہیں اور وہیں سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا. ان کو بہت وارم ویلکم. ہمارے ساتھ میری انورائے صاحب موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت اہم رہنما ہے, لائر بائی پروفیشن ہے, اپوزیشن کے فرائض انجام دے رہی ہے, آج پروگرام میں رہیں گی. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب موجود ہیں, ان کو بھی بہت وارم ویلکم. شوکت یوسف زئی صاحب صوبائی وزیر صحت خیر پختونخوا بھی ہمیں جوائن کریں گے. عابد شیرلی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی عابد صاحب, میں لا اینڈ آرڈر پہ تو بات کروں گا, لیکن سب سے پہلے بتا دیجیے کہ پرویز مشرف صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور بہت سے لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ شاید سندھ ہائی کورٹ میں ان کا ای سی ایل سے نام خارج کر دیا جائے گا اور پھر حکومت جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کہے گی ان کو اور وہ چلے جائیں گے. اس طرح کی پرسیپشن گرو کری, تو تجزیہ کیا ہے آپ کا بینگ گورنمنٹ منسٹر؟ یہ معاملہ کورٹ کے پاس ہے اور اب بال ہے وہ کورٹ کے اندر ہے. تو یہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کہ وہ کس پیرا میں کس تناظر میں اس کو لیتے ہیں, جو فیصلہ کرتے ہیں. پھر حکومت کو تو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ اس پر پھر ہم عدالتوں کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس ایشو کو اب کورٹ ہی ڈیسائیڈ کر دے اور جو بھی پروسیکیوشن کے دلائل ہوں گے, جو بھی معاملات ہیں وہ عدالت کے اندر ہے. حکومت کا موقف بڑا کلیئر ہے اور سامنے ہے, اور ماضی کی طرح یہ نہیں ہے کہ وہ پنجابی کا محاورہ کہ گھونگلو سے مٹی اتارنی. تو جو معاملہ پینڈنگ ہے, جو ہمارے زمرے آیا وہ کیا. اب عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے, عدالتیں چھوڑتی ہیں نہیں چھوڑتی ہیں, یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. حکومت عدالتوں کے فیصلے کی پابند ہو. اور لیکن عابد صاحب یہ جب عدالت فیصلہ کرے گی نا کہ اگر وہ گلٹی ہے, اگر انہوں نے پروف کر دیا
تو کیس بھیجا جائے گا پارلیمنٹ کے پاس میں، پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے ان کو سزا کیا دی جائے. یہ میں ویسے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. جی یہ تو بعد کی بات ہے نا، جب یہ وہ فیصلہ دیں گے تو عدالتیں پارلیمنٹ کے آئے گا، تو جب آئے گا تو پھر پارلیمنٹ خود ہی فیصلہ کر لے گی. پہلے عدالتوں کو تو فیصلہ کرنے دیں. ٹھیک ہے، تو جو وہ فیصلہ کرے گی تو وہ ہمیں منظور ہوگا. ٹھیک ہے. میری راجہ صاحبہ، آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے اچھے تو نواز شریف صاحب رہ گئے رول آف لا کے لیے، کہ 5 سال میں آپ لوگ مشرف صاحب کو ملک میں نہیں بلا سکے، اور انہوں نے جو ہے وہ اتنا پریشر لے کے جو ہے وہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے پی ایم این گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اتنا پریشر لے کے مشرف صاحب کو ٹرائل تو سٹارٹ کیا نا. اس پہ آپ ان کو مبارکباد دیتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں بڑا کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران، مبارکباد کا وقت آ گیا. یہ مبارکباد کا وقت ہے. ملک کے کیا حالات واقعات چل رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ایک ٹرائل شروع کیا گیا، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. جہاں تک مشرف ٹرائل کی بات ہے، میں حکومت سے بھی یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ابھی مجرم تو نہیں ہے کیونکہ ثابت نہیں ہوا، مگر ایک ملزم کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ پھر عام ملزمان کو بھی دینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ مشرف صاحب کو بیلز بھی ملی ہیں، انہی عدالتوں سے بیلز ملی ہیں، اور عدالتوں میں کیس موجود ہے. میں سمجھتی ہوں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، جو انصاف ہوگا. سندھ میں تو آپ لوگ دے رہے ہیں پروٹوکول ان کو. دیکھیے میں یہ کامران، ابھی آپ نے یہ کہا کہ آپ بندوق اٹھا کے دیکھیں، یہ آپ نے ایک بات بولی ہے. اگر کوئی معاملات کوئی بندوق اٹھا لیتا ہے اور قتل کر لیتا ہے تو وہ بیٹمنٹ میں آپ بھی آ جائیں گے، تو کیا آپ کو پھانسی ہو جائے گی؟ اس ملک میں تو بھٹو صاحب کو بیٹمنٹ پہ 109 پہ پھانسی ہو گئی ہے. میں یہ کہتی ہوں یہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے. میں نے صاحب ایک بات بتائیں، یہ پروٹوکول آرمی کے کہنے پہ دیا جا رہا ہے ہر جگہ پہ. اسلام آباد کا تو میں عابد صاحب سے پوچھوں گا، کراچی وغیرہ میں میری اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو سیکورٹی دینی ہے. دیکھیے ہائی کمانڈ کی طرف سے 2 ماہ مشرف صاحب ہاسپٹل میں رہے ہیں، 2 ماہ سے زیادہ رہے ہیں. 25 کروڑ روپیہ ٹیکس پیئر کا جو ٹیکس پے کرتا ہے غریب آدمی، جو ماچس کی ڈبی بھی لیتا ہے، ایک صابن کی ٹکیا بھی لیتا ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے. اور ٹیکس دینے والے کا ٹیکس یہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں. یہ شکوہ حکومت سے یا مشرف صاحب سے؟ مجھے یہ شکوہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھنے والے یہ سمجھ لیں کہ خدا را اس کیس کو آپ ایک لیگل کیس رہنے دیں. مشرف صاحب بہت اچھے انسان ہوں گے، بہت پیٹریاٹ ہوں گے، شاید انہوں نے جذبات میں آ کے یہ لگا دیا اور وہ ہوا میں کو ہونا چاہیے. نہیں، میں یہ کہتی ہوں قانون جو کہتا ہے، آج آئین کے کتاب میں سے آپ آرٹیکل 6 نکال دیں، میں سلام کروں گی. مگر آئین جو کہہ رہا ہے اس میں وہ غدار ہے، مگر قانون نہیں. ابھی ثابت تو کرنا ہے ان لوگوں نے. آپ کا اپنا کیا پرسپشن سمجھتی ہیں؟ میرا پرسپشن یہ ہے توڑا انہوں نے 3 نومبر کو. نہیں، آپ کو نظر نہیں آتا؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ پارلیمنٹیرین. میں پارلیمنٹیرین کے علاوہ میں ایک عام شہری بھی ہوں، میں ایک عام انسان بھی ہوں، اور میں تھوڑا قانون کو بھی شاید اتنا نہیں جانتی. توڑا ہے نا آپ کے نزدیک. دیکھیے قانون شکنی تو کی گئی ہے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. سوری، آئین شکنی تو کی گئی جو آرٹیکل 6 کے مطابق ہے، اور یہ 99 کو بھی کی گئی ہے، اور یہ 2007 میں بھی کی گئی ہے. اب گو کے کیس لیا ہے انہوں نے 2007 سے، لینا چاہیے تھا 99 سے، اور ان لوگوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے جنہوں نے یہ کیا تھا. زاہد حامد وغیرہ جو منسٹر ہے اس وقت. دیکھیے مگر بات یہ ہے کہ جو پہلے آپ سے پکڑا گیا اس کی بات، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گیا. جہاں پہ آپ طالبان کے لوگ رہا کریں، ایک اور اینگل بھی ہے اس کا، وہ بھی میں یہ رکھنا چاہتی ہوں. جہاں آپ طالبان کے لوگ رہا کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو چھوڑے ہیں، طالبان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں جنہوں نے 55-56 ہزار لوگوں کو قتل کر دیا، تو پھر مشرف بھی کل کو کلیم کر سکتے ہیں بھائی مجھے بھی. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. اچھا جی، چودھری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شہزاد چودھری صاحب. جی شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں بڑا کم موقع ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن حکومت کسی ایک پوائنٹ پہ ایک ہوئے نیشنل انٹرسٹ میں. آج اگر پی ایم ایل این اور آپ سن رہے تھے ابھی عابد شیر علی صاحب کو بھی، اور آپ سن رہے تھے ابھی مریم رضا صاحبہ کو بھی، کسی ایک ایجنڈے پہ ایک ہوئے ملک توڑنے، دستور توڑنے والوں کے خلاف، تو اس کو آپ کو بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ڈیفینڈ کرنا چاہیے ان دونوں کو، مریم صاحبہ کو اور عابد شیر علی صاحب کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے اور آپ بابلہ مچائیں گے نہیں زیادتی ہو رہی ہے مشرف صاحب کے ساتھ؟ نہیں، یہ تو اب معاملہ کورٹ میں ہے نا، یہ تو انڈائٹمنٹ ہو گئی ان کی، فرد جرم عائد ہو گئی. اب تو ان کے لائرز کا معاملہ شروع ہو گیا، لائرز ان کے لڑیں گے.
اور جو بھی ان کا ڈیفینس ہوگا اس کو پٹ اپ کریں گے، اس کے بعد معاملہ چلے گا. اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر ہمارا کسی کا بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم کورٹ کی پروسیس کو یا کورٹ کے سوچ کو امپیکٹ کریں یا انفلوئنس کریں کسی بھی طریقے سے. حق بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے، شروع نہیں ہوا لیکن ہو جائے گا. جب ہوگا تو اس کا ایک الٹیمیٹ انجام جب بھی آئے گا وہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. بہر صورت یہ ایک معاملہ جو ہے یہ 3 شخصیات کے درمیان میں ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ ہے اصل میں جو آپ نے ایکچولی میں آپ کے ابتدائیے کی طرف جانا چاہتا ہوں جو زیادہ ویلیو کا ہے. مشرف صاحب تو ایک ہسٹری ہیں. انکانسیکوینشل ٹو اس ان دا فیوچر. کوئی ہمارا ایک شاید آرٹیکل 6 کے معاملات کچھ اس سے کلیئر ہو جائیں گے کہ سزا کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو ٹرائل کرنے کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. وہ تو معاملات ابھی چلیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کا ابتدائیہ تھا بہت اسینشل تھا. اس ابتدائیے میں آپ نے جو پاکستان کا اس وقت جو حالات بتائے وہ میں سمجھتا ہوں 100% درست ہیں. جہاں پر کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکتے یا کوئی شخص بھی اپنی زندگی اور جان و مال کی حفاظت نہیں دیکھ رہا تو یہ معاملات ہیں. اور ہمیں ابھی اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سوچ ہے یا یہ جو حالات ہیں یا یہ جو کیفیت ہے اس کو ہم نے پاکستان کو اگر یہاں سے اب آگے لے کے چلنا ہے تو کس طرح پاکستان جا سکتا ہے. اپنی سوچ میری یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں کبھی حکومت جوڈیشری کے ساتھ بھڑ رہی ہوتی ہے، کبھی جوڈیشری فوج کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے، کبھی فوج اور حکومت میں ٹف چل رہی ہوتی ہے، کبھی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے ان دا سینس آف کہ جی ہم بھی ایک پلیئر ہیں اس کے اندر. اس سے انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ بہت زیادہ ہم اس کو ہوا دیتے ہیں اور ناسمجھی کے اندر ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ایسے معاملات لے کے چلتے ہیں آگے، ایسی چیسٹ تھمپنگ کرتے ہیں جس سے کہ ہماری جو انسٹیٹیوشنل کنفرنٹیشن ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ ایک ہائپ آ جاتا ہے. پاکستان کو خطرہ اپنے آپ سے ہے اور اپنے اندر سے ہے. امپلوژن کا خطرہ ہے. اس امپلوژن کو روکنے کی ضرورت ہے. کوئی کہتا ہے آئین کو لے کے چلو، شاید وہی رستہ ہوگا. ضرور چلنا چاہیے، کیوں نہیں چلنا چاہیے. آئین ہمارا اگر گورن کرتا ہے ہمیں، لیکن ساتھ ہی گورننس بھی ضروری ہے، ساتھ ہی انصاف بھی ضروری ہے، ساتھ ہی ایک ایکوالٹی فار ایوری باڈی بھی ضروری ہے. رول آف لا کی بات کرتے ہیں لیکن رول آف لا صرف 1 یا 2 لوگوں کے لیے دیکھتے ہیں یا ایک ادارے کے لیے دیکھتے ہیں، باقیوں کے لیے نہیں دیکھتے. 62 63 اویلیبل ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کی بات نہ کرو. آپ سمجھتے ہیں فوج کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اس ٹرائل کو لے کے شہزاد چودھری صاحب؟ نہیں، میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ مشرف کا اپنا جو بینچ آف لائرز ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ڈیفینڈ کرے اور اس کے پاس بہت اسٹرینتھ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے. ٹھیک ہے، عابد شیر علی صاحب اس معاملے کو. ٹھیک ہے، عابد شیر علی صاحب آپ ایگری کریں گے شہزاد چودھری صاحب سے رول آف لا کو لے کر میرین صاحبہ کے بھی پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ ملک ان گورنیبل ہو گئے اور باقی چیزیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ لا اینڈ آرڈر کس کی ذمہ داری؟ کراچی اب آپ جانتے ہیں حامد میر صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا جس طرح وہ حکومت ذمہ داری لیتی ہے اس کی. کامران صاحب دیکھیں، یہ شہزاد صاحب سے پوچھے کہ حالات میں نے پیدا کیے، یہ پوچھے جنہوں نے 7-8 سال ایک منٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سن لیں، بہتر ہے آپ اپنی ٹرم پہ ضرور بولیں. 99 میں جب انہوں نے کو کرنے کے بعد پرویز مشرف صاحب 2007-8 تک اس ملک پہ مسلط رہے. جس طرح انہوں نے جنگ چھیڑی، کون پوچھنے والا تھا ان کو؟ کون سی اس وقت کی عدالتیں تھیں ان کو پوچھنے والا؟ وہ آل ان آل تھے، ہر چیزوں میں بادشاہ تھے اور جو ملک کو گھسیٹ دیا دہشت گردی کی جنگ میں. یہ میں نے تو یا آپ نے یا میڈیا نے تو نہیں گھسیٹا. تو یہ پھر 5 سالہ حکومت رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور انہوں نے حکومت کی. اور یہ جو بنایا پلیٹ فارم جو دہشت گردی کے معاملات آ جائے، لا اینڈ آرڈر کے لے لے، جو ٹیررزم ہے ملک کے اندر لے لے، یہ تو آپ نے ورثے میں دے دیا. اب ہم نے 10-11 ماہ کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ نہ جو سرکردہ گناہ ہیں اور جو جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو آپ بڑے معزز طریقے سے بات کر رہے ہیں اور جن کے اوپر یہ مدعا ڈال دیا گیا ہے جو اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام معاملات کو اچھے انداز سے خوش اسلوبی سے حل کریں، چاہے وہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہو چاہے وہ جنگ کے ذریعے ہو. پچھلی حکومتوں میں جنگیں بھی کی گئی، بہت سے معاملات کیے گئے. اس وقت کسی کو بالکل ہوش نہیں آتی جب چند افراد آ کر کراچی کی مہران بیس پر آ کر یرمغال بنا کر آپ پورے کو ٹگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں. ہم اس نیٹی گریٹی میں نہیں جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ تمام انسٹیٹیوشن کو اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہ کر اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر پاکستان کی حقیقی معنوں میں خدمت کرنی چاہیے. پالیٹیشین ہے وہ اپنا رول پلے کریں، سیکورٹی ایجنسیز کا جو رول ہے وہ اپنا.
کوآرڈینیشن رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. آج کل میں جو ماحول دیکھ رہا ہوں، جس طرح میڈیا کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، فوج کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، کوئی خدا کا خوف کریں یار کہ ہم پاکستانی ہیں، منہ اٹھاتے ہیں، جس مرضی آرم فورسز پہ الزام لگا دیتا ہے. جا کے دیکھیں ہندوستان ٹائم بنا پڑا ہے، امریکہ کے اخبار بڑے پڑے ہیں. کبھی انہوں نے بھی اپنی فوجی سربراہان کے خلاف اس طرح ٹی وی پر آ کر ان کی تصویریں پورٹریٹ کر کے اس طرح انہوں نے پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ آرم فورسز ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے. ہم ہر ادارہ اپنی تجاوز سے، اپنے جو ایمبیٹ ہے اس سے نکل گیا ہے. اچھا ابھی ایک کامران صاحب دیکھیں، ایک پاکستانی ہونے کی نیت سے ناطے میرا دل رویا کہ میری آرم فورسز پر جس طرح پھر ایلیگیشنز لگتے ہیں، اخبارات بھرے جاتے ہیں. کوئی خدا کے لیے یار ہم دیکھیں کہ دنیا کو کیا تماشا دکھا رہے ہیں، ہم باہر کی دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جو آگے ہی ہم پر ایلیگیشن لگا رہی ہے، ہماری فورسز پر ایلیگیشن لگا رہی ہے، ہم ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں. ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو ریئلائز کرنا ہوگا اس پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے. یہ آپ بتائیں کہ انگورنیبل اس کو بنایا کس نے؟ پھر اب معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. ہمیں عابد صاحب ایک بات بتائیں. عابد صاحب آپ بالکل آپ نے یہ باتیں کی، بڑی زبردست بات ہے اور مجھے پتا آپ نے بڑے دل سے بات کی، لیکن مجھے ایک سوال کا ساتھ جواب دے دیجیے کہ یہ جو فوج کو امیج کو خراب کرنے والی بات ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایک چینل نے کیا ہے، تو اسی حوالے سے سر بات یہ ہوئی تھی خواجہ آصف کے انٹرویو نے بڑا ڈیمیج کیا فوج کو، اس پہ چیف آرمی صاحب کو بیان دینا پڑا. اس پہ خواجہ آصف صاحب سے کوئی بات کی ہے پرائم منسٹر نے اندر خانہ؟ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی میری بات سنیں. خواجہ آصف صاحب نے کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ، کسی کسی مسلح افواج کے جو ہیڈ ہے ان کے خلاف بالکل کوئی بات نہیں کی. ہاں اس شخص کو سنگل آؤٹ کیا تھا انہوں نے جو اپنی پارٹی کا سربراہ ہے، جو عابد صاحب میری بات سن لیں، ایک منٹ میری بات تو سن لیں سر. آپ اسے داد بل نہ کریں، ایک سیکنڈ لوں گا. جی اگر اس شخص نے گورن کیا، اپنی طاقت دکھائی، اس پیرائے میں دیکھ لیں تو اس پیرائے میں خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی. فوج کو کبھی بھی ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا، فوج کو نہ ہی ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے. کسی شخص کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی پاک فوج کو، مسلح فوج کو اور کسی بھی اس کے ادارے کو اس طرح کرٹیسائز کر کے. اچھا عابد صاحب میری بات تو سن لیں، وہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ذرا ان کا انٹرویو تو سن لیں. انہوں نے کہا ہے کہ AFIC جو آرم فورسز کا میڈیکل ہے اس تک نے جو ہے وہ ایلبائی مبینہ طور پہ دی ہے مشرف صاحب کو اور اپنی کریڈیبلٹی کھوئی ہے، اور انہوں نے یہ انڈیکیشن بھی دیا کہ باقی لوگوں کا بھی احتساب کریں گے فوج میں. تو وہ تو انہوں نے کہا، میں نے تو نہیں کہا. چودھری نثار صاحب نے ایلبائی دی ہے. جی میری بات سنیں. اب زرداری صاحب پہ بھی کیسز ہیں، گلانی صاحب پہ بھی کیسز ہیں، وہ سابقہ حکمران ہے. ایک 18th امینڈمنٹ کے بعد جو آپ قانون سازی کرتے ہیں اس میں آپ نے ایکس جو سربراہان پاکستان ہیں ان کے لیے آپ نے سیکیورٹی کا پراپر ارینجمنٹ آپ نے امینڈمنٹ کی ہے. پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، کو خدا کے لیے اس کو بھی پڑھ لیا کریں. آپ سیدھا مدعا ہمارے پہ ڈالتے ہیں، آپ آئین کو پڑھ لیں. آپ نے میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں کہ جو ایکس چیف منسٹر ہیں، صدور ہے، دیکھیں عابد بھائی آپ کی بات آ گئی ساری کی ساری، آپ کی بات آپ کو بھی میرین پتہ ہے. پلیز آپ اس چیزوں کا نہ لیں، بات بڑی دور راستہ جائے گی. انہیں عدالتوں تک رہنے دیں. پچھلے 5 سال تو آپ کے بھی تھے نا، آپ نے کوئی ورثے میں جو گند دیا ہے اب سارا الزام ان پہ تو نہیں ڈال سکتے ہم، اور جو آپ نہیں کر سکے وہ انہوں نے کر دکھایا. مشرف صاحب کا ٹرائل. اچھا 18ویں ترمیم کرنا گند تھا؟ ہم نے تو ورثے میں 18ویں نہیں، رول آف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. دیکھیے لا اینڈ آرڈر بالکل بہت سی جو باتیں کی ہیں میرے بھائی عابد شیر علی نے وہ بالکل ٹھیک کی ہیں، مگر میں نے یہ کہا کہ ہم نے جو 25 کروڑ روپیہ عوام کے ٹیکس کا خرچ کر دیا، یعنی کہ آپ کے چلنے پہ بھی ٹیکس ہے، آپ کی آنکھ کے جھپکانے پہ بھی ٹیکس ہے، ٹھیک ہے دینا چاہیے سب کو، ملک و قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے، مگر یہ لگ کہاں رہا ہے وہ بھی تو قوم کو پتا چلنا چاہیے. کل جیسے انہوں نے کہا، دیکھیے پیمرا بھی ایک اتھارٹی، ایک ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے. آپ DGI کو 8 گھنٹے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں. وہ ISI کا میری بات سنیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ مہرین راجہ ہو، مگر ایک دم الزام لگا کے بٹ حکومت میں پرویز رشید صاحب نے کہا، میں نے پرویز رشید صاحب کا بیان دیکھا، انہوں نے کہا جی پہلے فوج کی طرف سے کوئی بات
بات آ مجھے جائے کل بیان دیا میں کہتی ہوں یہ تو پرویز رشید صاحب کو بیان دینا چاہیے. فوج کوئی الگ ہٹ کے نہیں ہے, ون آف دا فورتھ اسٹرانگیسٹ ان دا کنٹری ہے, ان دا ورلڈ ہے, سوری. مگر اس طرح کرنا. شہزاد چودھری صاحب ایک تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ obviously 10 سال کامران, ایک منٹ, جی ان پہ تو گولی چلی حامد میر صاحب پہ, اس کا پتہ چلنا چاہیے کس نے کیا. اس پروگرام وقت ایک بریک کا ڈسکشن جاری, واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. اچھا سر, ایک اچھی اپوزیشن جو ہے ہم اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کچھ ایشوز کے اوپر جو نیشنل لیول کے میں اچھا کام ہو رہا ہے اس پہ وہ آپ سپورٹ کریں. جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا, پتہ نہیں آپ اس وقت بات آپ میری سن پائے یا نہیں, کہ عابد شیر علی صاحب کی جو منسٹری ہے کم از کم وہ ایک فعال منسٹری ہے, وہ خود گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, خود وہ آپریشنز کو ہیڈ کر رہے ہیں. ایک کنسرن پایا جاتا ہے, تھرکول میں گئے وہ سابق پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ. اس کو تو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں نا کہ کم از کم کچھ تو کام ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے تناظر میں, چاہے آپ کے کنسرنز ہوں لیکن کچھ کام تو ہو رہا ہے اس منسٹری میں, اچھا کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کامران صاحب, شروع میں نے نہیں سنا, آپ کو پرابلم تھی ٹیکنیکل. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سے کوئی شک نہیں ہے, چاہے عابد شیر علی صاحب ہو, کوئی بھی ہو, اچھا کام کرے میرے خیال سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس میں کوئی بخیلی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی فلاں کیوں کام کر رہا ہے یا اچھا کام نہیں کر رہا, اس پہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہمیں. وہ اچھا کام کرے, چاہے نواز شریف صاحب ان کو اپنی جگہ بٹھا دے. مسئلہ یہ ہے کہ اس صوبے میں آ کے انہوں نے جس طریقے سے بجلی چوری کا جو ایشو اٹھایا, ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے, بالکل وہ اٹھائے, ہم ان کے ساتھ ہم دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اور ہم نے تو شروع دن سے جب یہ ایشو آیا تو ہم نے کہا تھا کہ جی بتائیں, ہر حلقے میں ایم پی اے جانے کے لیے تیار ہے. ان کے جو پیسکو کے لوگ ہیں وہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, جائیں بتائیں کہ جہاں کنڈا لگائے پولیس ہمارے ساتھ جائے گی, ان کو گرفتار. وہ بتا تو رہے ہیں آپ کو, آپ تو مبینہ البائی دے رہے ہیں انہیں. جی یہ الزام ہے. نہیں, ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا ہے چوروں کو, یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں. لیکن جو افسوس ہے, جو ہمیں افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ یہاں موجود ہے, ایک عوام کی ووٹوں سے منتخب حکومت یہاں موجود ہے, لیکن یہ آ کے ایک الگ پیسکو کے کمرے میں بیٹھ کے میڈیا کو بلا کے یہ کہہ کے کہ جی سارے چور بیٹھے ہیں, چوروں کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ اس پہ دیکھیں ہر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے. اس میں اگر ایک بندہ دو غلط کام کرتا ہے تو کیا آپ پورے اس کو سب کو چور کہیں گے؟ آپ تو پہلے ہم سے پوچھیں نا کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کی مدد نہیں کر رہے ہیں, ہم انکار کر رہے ہیں آپ سے. اچھا چلے, ہم تو آپ سے انکار نہیں کر رہے. عابد شیر صاحب, یہ غلط ہے کہ آپ سب کو کیوں بلیم کرتے ہیں کہ وہ چور ہے, یا آپ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ چوری کو البائی کر رہے ہیں, شوکت یوسف زئی صاحب ہوں یا فرمان صاحب ہوں, آپ کیوں کہتے ہیں پی ٹی آئی سے ایم ٹی کی وجہ, کیا وجہ ہے؟ جی شاہ فرمان. دیکھیں کامران شاہد صاحب, میں نے کبھی شوکت یوسف زئی صاحب کا کیوں نہیں نام لے دیا, میرے لیے محترم ہے, حالانکہ میرے لیے بڑے ہارڈ لائن لی انہوں نے پچھلے چند دنوں میں, اور بہت کچھ کہا. میرے بھائی ہیں, چلے ان کا رائٹ بنتا ہے, پولیٹیکلی کہہ بھی سکتے ہیں, لیکن میں نے آج تک جو افراد ان کے انٹرفیئر کرتے ہیں, جب معاملات میں آتے ہیں, میں ان کو ضرور آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. ان کے پیچھے فضل الہی صاحب آئے, انہوں نے پیسکو والوں کو کہا بالکل ہمارے علاقے میں چوری ہے, کنڈے ہیں. انہوں نے ایک طریقہ وضع کیا کہ جی آپ ہمارے سے ڈیل کر لیں. ان کا ہمیں سدو زئی صاحب کا فون ہے, میں نے کہا جی گو ہے, جہاں پر کروڑوں روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے, 25,000 روپیہ مہینے کا آتا ہے. اگر لوگ لیگل طریقے سے میٹر لینا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم, بالکل دینا چاہیے, پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. لیکن میں نے سنگل آؤٹ نہیں کیا, ان علاقوں کو سنگل آؤٹ کیا جہاں پر چوری ہے, جہاں پہ تھیفٹ ہے 98% ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, کے پی کے ہے, جو بھی ہے. آج میں سکھر میں بیٹھا ہوں, سکھر میں بھی جتنے بھی چوری والے علاقے ہیں 97% جہاں پہ لاسز ہیں, یہ سیپکو کے محکمے کو بھی آرڈر دیے ہیں کہ وہ 9 فیڈر ہیں, ان کو پراپر طریقے سے بند کیا جائے. تو یہ بجلی دیکھیں بھائی میرے, مجھے بتائیں کہ پشاور میں کیوں نہیں میں نام لے دیتا, پشاور سٹی کا بل دیتے ہیں, ہم انہی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں, آئیں مل کر ان چوری کے خلاف آپریشن کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتری آئے گی اس معاملے میں. لیکن میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ جن معاملات میں, جن علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, پریس سے پریس ٹاک نہ کیا کریں, میرے سے آئے, میں ان کو وارم ویلکم کروں گا. میں ان کو علاقوں کی لسٹ دے دیتا ہوں, لیگل طریقے سے شوکت یوسف زئی صاحب مجھے میٹر لگوا دیں,
لوگوں کو لیگل طریقے سے میٹنگ پہ لے آئے. ٹھیک ہے, میں ان کو ویلکم کروں گا. میری لڑائی صرف چوروں کے ساتھ ہے, میری کسی حکومت. لیکن عابد صاحب آپ کو پی ٹی آئی کی وزیروں میں سے کیوں چور نظر آتے ہیں, بجلی چوری کرتے ہیں, ان بیچاروں کو کیا تعلق ہے؟ یا وہ لگتا ہے پشت پناہی کرتے ہیں وہ علاقوں میں؟ میں دیکھیں, میں جب جاتا ہوں میں پریس ٹاک کر کے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے جو پیسکو کے احکامات دے کر آتا ہوں. یہ میرے پہ کاؤنٹر اٹیک کر دیتے ہیں کہ جی آپ پختونوں کو چور کہہ گئے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا. یہ چوری پنجاب میں بھی ہے, یہ چوری سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, کے پی میں بھی ہے. چور ہے, چاہے وہ چاروں صوبوں میں جہاں پہ بھی مرضی ہو. اس میں ہمیں سب کو مل کر لڑنا ہے. یہ جہاں پہ اب مجھے بتائیں کہ 98% یوسف صاحب ایک منٹ پلیز, ایک سیکنڈ پلیز سن لیں کہ جہاں پہ چوری ہے وہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز رکھیں. میں نے اپنے پاس سے کبھی زندگی میں کوئی بات نہیں کی. فیکٹس میں بات کرتا ہوں, فیکٹس رکھ دیتا ہوں, آئے اس پہ بات کر لیں. ہم نے چوری والے علاقوں میں بالکل بجلی نہیں دینی. میں احترام کے ساتھ بھی کہوں گا, چوری والے علاقہ چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو, چوروں کو بجلی نہیں دی جائے. جی شوکت صاحب. کامران صاحب بات یہ دیکھیں, جس طرح انہوں نے خود فرمایا کہ فضل الہی کا نام لیا اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ جو وہ کنڈے ہیں اور ان کو لیگلائز کر دیا گیا. یہ جو ہم چیخ رہے ہیں بار بار کہ جی لوگوں کے لیے میٹر لگوائے جائے, اب میٹر لگانے کا کام کس کا صوبائی حکومت نے کیا؟ ایک منٹ میری بات سنیں. نہیں میری بات سنیں. ہم یہی عرض کر رہے ہیں, اور ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں آپ کے پیسکو والے کہیں کہ جی یہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے, آپ جائیں میٹر لگا, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. گرفتار کرنا ہم گرفتار کریں گے. ہم نے تو اس سے انکار نہیں کیا. لیکن جو جینون چیزیں دیکھیں, ایک دم یہ کہنا ہے کہ جی یہاں پہ چور ہے, کیونکہ آپ کے سارے ریکارڈ موجود ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف ہوئی ہمیں کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ جی چوری ختم کریں, کیونکہ ملک اس طرح چلے گا کہ ہم ٹیکس کے پیسے وصول کریں گے, اور یہ ٹیکس کے پیسوں سے حکومت چلتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کبھی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں اس صوبے کے اپنے جو جائز حقوق ہیں, آپ کو پتہ ہے اے جی این قاضی فارمولے کے تحت سالانہ 47 ارب روپے صوبے کے بنتے ہیں. آپ نے 6 ارب روپے پہ کیپ کیا ہے, وہ 6 ارب روپے یہ سال ختم ہو رہا ہے, وہ بھی ہمیں نہیں ملے. اس پہ آپ کو چاہیے کہ ہمیں اس پہ آپ کو سر پوائنٹ آ گیا شوکت صاحب. جی آپ دیکھیں, آپ ایک منٹ جی جنون بات کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوہستان ہے, وہاں پہ جو ایم این اے صاحب تھے انہوں نے کوشش کی اور اپنے جو وہاں پہ گریڈ اسٹیشن بنا, بجلی بنی, ان کو انہوں نے الاؤ کر دیا, بجلی دے دی کوہستان کو, ہمیں بڑی خوشی ہے. اس کے ساتھ شانگلہ جو میرا حلقہ ہے, جو انہوں نے بعد میں کہا تو اسے بجلی بھی کاٹ دی تھی دونوں فیڈر سے, حالانکہ ایک فیڈر والے ٹوٹلی بل جمع کرتے ہیں, لیکن انہوں نے دونوں کاٹ دی تھی. اس پہ مجھے بھی گلہ نہیں ہے, لیکن گلہ اس بات پہ کہ جو میرا حلقہ ہے وہاں گریڈ اسٹیشن بنا ہے, 85 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. وعدہ کیا گیا تھا لوگوں سے کہ جی 5 میگا واٹ فری دیں گے. میں نے کہا فری نہ دیں, پیسوں سے دیں, لیکن وہاں پہ دے دیں, اس لیے کہ ان لوگوں کے جب یہ ڈیم بن رہا تھا تو لوگوں نے قربانی دی, وہاں پہ اپنی زمینیں انہوں نے ختم ہو گئی, ان کی وہ جو پنچکیاں بنی تھی وہ ختم ہو گئی, لوگوں نے جنریٹر لگائے تھے وہ ختم ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہ اس کے 2 سال 3 سال ہو گئے, اس کے بجلی چالو ہو گئی ہے, وہاں پہ روشنی نہیں دی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. یہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ بریک لینی پڑے گی, اس کے بعد میں جی آپ صاحب بریک لے لوں گا. جی یہ کوئی ریٹرن ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی سلسلہ نہیں ہے. 6 ارب بتا ہے, ان کے وزیر اعلیٰ صاحب ECC کی میٹنگ میں آتے, کبھی انہوں نے یہ پوائنٹ ریز نہیں کیا. آپ کے پروگرام کے اور چینل کی وساطت سے میں شوکت یوسف سعید صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے بلا لیں, نیکسٹ ویک میں پشاور آ جاتا ہوں, میں آپ کو لسٹیں فراہم کر دیتا ہوں, میٹر آپ لگا دیں, کنڈے ہٹوا دیں, لڑائی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ آج ہاں کر دیں. سر یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. ویورز پروگرام میں ایک بریک لیں گے. میں آپ کو واپس ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے آج کی. آبویسلی MQM شامل ہوگی حکومت سندھ میں, اور میرین راجہ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ بیسکلی اب تو سندھ میں کوئی حکومت اور اپوزیشن ہے ہی نہیں, سب حکومت میں, گورننس کس طرح ہوگی. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم بیک. کیا قسمت پائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ پچھلے 5 سال جو تھے نواز شریف صاحب نے جمہوریت کی خاطر ان کو سہارا دیا جب کوئی ایسا خطرہ آتا تھا, اور اب جو ہے وہ سندھ میں واحد جگہ ان کی حکومت تھی, اور وہاں بھی آج اپوزیشن ختم ہو چکی ہے کیونکہ MQM جو ہے حکومت کا حصہ بن گئی. مبارکباد سب سے پہلے تو آپ کو کہ اب اپوزیشن کوئی نہیں ہے اسمبلی کے اندر آپ کی, تو کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ اب تو گورننس کو چیک ہی نہیں کرے گا آپ کی وہاں پہ, اور وہ MQM جو آپ پہ حملے کر رہی تھی آج سے ایک دن پہلے تو آپ ان پہ کر رہے تھے, آج آپ اکٹھے. عوام کو کیا میسج جانا چاہیے اس چیز کا؟ دیکھیے, عوام کو سب سے پہلے تو یہ میسج جانا چاہیے کہ عوام سب سے زیادہ جہاں دیدہ ہیں, اور میں بھی عوام ہوں, آپ بھی عوام ہیں.
آج اگر اپوزیشن، میں نہیں سمجھتی سندھ میں آپ کی اپوزیشن ختم ہوگی، اب تو زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے سندھ کی حکومت پہ کہ جب آپ نے ایک تو دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریکنسیلیشن کی پالیسی جو آج محترم نواز شریف صاحب بھی لے رہے ہیں، اور تمام جو پولیٹیکل میچورٹی کی طرف جانے والے سیاستدان ہیں ان کو لینی چاہیے. بات یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کی اپوزیشن ختم ہو گئی ہے تو شاید آپ کی بلے بلے ہو گئی ہے. آج آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، آج آپ میڈیا سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں واچ ڈاگ ہے. میں پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، پورے سندھ میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے آپ کی اس وقت. دیکھیے سندھ میں اپوزیشن کی جہاں تک آپ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ سب کو لے کے چلیں، سب کو ملا کے چلیں. اور جہاں تک گورننس کی بات ہے، عابد شیر علی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیے بجلی چور چاہے سندھ میں بیٹھا ہے، میں سندھ سے شروع کرتی ہوں. ایک تو آپ سارے پارلیمنٹرین کو سندھ، خیبر پختونخوا، وہ جو ماسٹر مائنڈ تھا نا اس الیکشن کا جس نے پولیٹیکل پارٹیز کو باکسز میں بند کر دیا تھا، سندھ، پنجاب، خیبر پختون، وہ بھی آپ ٹاپک رکھیں نا، میں اس پہ بات کروں گی وہی. اور پھر ان کو ان کے باکسز میں فیل کر کے کوئی اور نظام کی بات سوچی جا رہی تھی. دیکھیے بات نہیں ہے، چوری جہاں ہو رہی ہے، بجلی چوری، اس کو پکڑنا ضروری ہے. اس کی پشت پناہی کرنے والا کون ہے میں سمجھتی ہوں. شہزاد چودھری صاحب، آپ اور میں گورننس کے مسائل چھیڑے بیٹھے تھے، آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ سندھ میں اپوزیشن ہی کوئی نہیں رہی، ایوری ون از ان گورنمنٹ ناؤ. دیکھیے اپوزیشن، ہاں آئی ایگری ود یو، اپوزیشن تو ایکچولی پاکستان میں ہے ہی نہیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے. اچھا، اپوزیشن تو جس دن چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو گیا تھا اس کے بعد سے اپوزیشن تو ختم ہو گئی ہے. اور یہ نہیں ہم ریئلائز کرتے کہ پبلک انٹرسٹ کتنا سفر کرتا ہے. یعنی یہ ابھی کہہ رہی تھی 25 کروڑ، اصل میں 25 ملین آپ کہہ رہے ہیں، اس 2.5 کروڑ بنتا ہے. اس کا ہم فکر کرتے ہیں، لیکن جو اس کے بعد جو لاکھوں کروڑوں اور اربوں خرچ ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، وہ اربوں کا نقصان ہم سہ رہے ہیں، ہمیں وہ 2.5 کروڑ سامنے نظر آتا ہے 25 ملین کا. میں ایک منٹ بات کر لوں. اچھا، تو اس لیے تھوڑا سا جب تک دیکھیے آج کا ہمارا جو خطرہ ہے نا، گورننس پہ کب دھیان جائے گا؟ جب ہم اپنے بیک کے اوپر خوف جو لے کے طاری کر کے چل رہے ہیں کہ شاید کوئی ادارہ ہمیں اسٹرائک کرے گا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر پچھلے 6 سال کے اندر، 6.5 سال کے اندر ہمیں ابھی تک یہ سیکیورٹی نہیں آئی ہمارے اندر ایز اے پالیٹیشین یا ایز اے سسٹم یا ایز اے گورننگ سسٹم کہ ہم سیکیور ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں کوئی چیز بہت دوبارہ سے کوئی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم سب کے سب، پورا ملک، پوری قوم، عوام، 2 الیکشنوں کے بعد سب کے سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظام کو، جمہوریت کے نظام کو اس طریقے سے ری اسٹیبلش کیا جائے کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا کام بخوبی انجام دے سکے. بدقسمتی سے ہم اپنے جو انسٹیٹیوشنل کنفرنٹیشن ہے، انسٹیٹیوشنل ڈسوننس ہے، اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم فوکس کریں اپنے کام کے اندر. ہر ایک کو دوسرے کے کام میں خرابی نظر آتی ہے. دیکھیے دوسرا ایک اور میں بات کر دوں، کہا جاتا ہے کہ جی تمام اداروں کو اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے، کور فنکشن تو سب کے ادھر ہی ہیں. مجھے بتا دیا جائے 6.5 سال کے اندر کون سا ایسا فنکشن ہے جو کہ کسی ایک ادارے نے دوسرے کے اندر چھلانگ مارنے کی کوشش کی ہے، سوائے 2-3 کے. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، اور وہ اس سے پرانی بھی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو تھے پرانے، انہوں نے اسٹیل مل کو روکنے کا اندیا دے دیا، بلکہ رکوا دیا، اس کو آج سب بھگت رہے ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے چینی کی قیمت قائم کر دی جو نہیں چل سکی. یعنی جب آپ اس قسم کے مسائل کے اندر گھسیں گے، آپ کو اصل میں سب اداروں کو مل کے چلنے کی ضرورت ہے اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے. ڈبوں میں بند کر کے، دڑبوں میں بند کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم اپنی پرانی نفرتیں اور ہیٹ لے کے جو چلتے ہیں، اس کے بعد علاج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈبوں میں بند کر دو. بھائی سب ہاتھ چاہیے اس کی طاقت کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، ورنہ آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے جائیں گے. ایک میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، بالکل شہزاد صاحب نے کچھ باتیں بالکل ٹھیک کہی ہیں، مگر میں نے فیکٹس اور فگر پہ یہ آپ کو بتایا تھا کہ 2 ماہ جو وہ ہاسپٹل میں آتے رہے جاتے رہے، اس میں 2.5 کروڑ نہیں، وہ 25 کروڑ ہیں. اور وہ اگر یہ چیک کر لیں تو وہ بھی بڑی ایک اچھی بات ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹرائیکاٹمی آف پاور، یہ بھی آپ کے آئین میں لکھا گیا ہے کہ ایک ادارے کو دوسرے ادارے میں اسٹیپ ان نہیں کرنا چاہیے. فوج کو اپنا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے، عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کی باغ دوڑ بہتر سنبھال سکتے ہیں. مجھے بتائیے، پاکستان 66-67 ایئرز ہو گئے ہیں، زیادہ عرصہ اس میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے.
किस तरह समझ लिया किसी एक फौजी आमर ने, एक मिनट मैं जरा कंप्लीट कर लूं, आप फिर बात करें। देखिए किस तरह समझ लिया एक फौजी आमर ने कि मैं पाकिस्तान को ठीक कर लूंगा, इसकी गवर्नेंस ठीक कर लूंगा। पाकिस्तान के हालात और वाकयात तब बदलते हैं जब एक मखसूस तबका, चाहे वो अदलिया में हो, पार्लियामेंट में हो या फौज में हो, जो कुछ मखसूस लोग समझते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। आप शहजाद साहब को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, हालांकि वो दिफाई तजिया निगार के तौर पे यहाँ आए हुए हैं। ना टैंक्स की बात हो रही है, ना अल-खालिद की बात हो रही है, ना मिसाइल की बात हो रही है। तजिया का मतलब है तजिया निगार का मतलब है तजिया करना, मगर सियासत मुझे बात नहीं करने देंगी, मुझे बात नहीं करने देंगी। आप सियासी तजिया निगार आप करें। जी फरमाइए। जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए बात ये है कि फौजी जो आता है डिक्टेटर, वो फौजी जो डिक्टेटर आता है वो ट्रेंड तो नहीं है, वो उसका काम ही नहीं है कि हुकूमत को चलाना है, इसलिए जब भी वो आता है बदकिस्मती से मुल्क सफर करता है। शुरू में तो कोई थोड़ी सी बेहतरी नहीं, तो आपने तो आज तक फिर इसका मतलब मुझे पढ़ा ही नहीं है जो मैं पिछले 6 साल मसला नहीं बनाते इसको। ठीक है अच्छा एक मिनट बात सुने। दूसरी बात यह है जिनका काम है, जिनका के प्रोफेशन है, जिनका फंक्शन है पॉलिटिकल लीडरशिप, जो 34 साल उनको मिले उन्होंने क्या किया है, मुझे ये बता दें कि अच्छा इनका जो इदारा है उसने बड़ा कमाल कर दिया। साहब आपने क्या किया है? इन्होंने बहुत कमाल कर दिया। तो मैं कहूं कि यार मत, ये उतने ही बुरे हैं, उतने ही बुरे हैं। बदकिस्मती से करप्शन एवरीवेयर, करप्शन की इंतहा, नहीं एक करप्शन की इंतहा, मिस गवर्नेंस की इंतहा, इनडिसिप्लिन की इंतहा। ठीक है, अच्छा आपका ओवरलैप हो रहा है। कहानियां क्या किया आप लोगों ने 34 साल में? कह रहे करप्शन सियासतदानों ने बराबर की है। कुछ तो किया है तो आप ये करते हैं ना कुछ करते हैं। जी आबिद साहब, वो आप अच्छे हो जाएं, हम आपको हेल्प करेंगे। आप अपनी हेल्प खुद करें, एक सेकंड। जी आबिद साहब, सबमरीन का केस सियासतदानों पे नहीं बना, पाकिस्तान तोड़ने के इल्जाम सियासतदानों पे नहीं है। मैं शहजाद हमारे पैलेसेस तो नहीं है ना यार। ना आबिद साहब इस रास्ते पे ना चले, या आबिद साहब इस रास्ते पे ना चले। आप सुन रहे मेहरबानी करके। नहीं मैं फिर बोलूंगा ना बीच में, अगर आप ये बात करोगे फिर मैं बोलूंगा। आपको पैलेस की बात फिर मैं आपने बहुत बोला, फिर मैं पाक एवेन्यू की बात करूंगा। मैंने नहीं काटी, मैंने बातें काटी नहीं थी, बहुत सी काटने वाली थी। मैंने आपकी गुफ्तगू बड़े तहम्मुल से गुजरी। अब आप भी सुन लें, तजिया निगार भी है तो मेहरबानी करके आपने अपना तजिया दे दिया, मेरा भी सुन लें। ठीक है, बात यह है कि कामरान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हमें मुल्क को साथ लेकर चलना है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बजाय कि हम अपने जो टारगेट्स हैं, जो बैरूनी टारगेट्स हैं, उनके हदाफ को पूरा करने के लिए हम अपने अदारों को में कीड़े निकालते हैं, हम अपने लोगों में भी कीड़े निकालते हैं, हम भी सारा कुछ बोल देते हैं। तो मामला हमें सेंसिटिविटी को भांपना चाहिए कि मुल्क इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है। जब पाकिस्तान में तरक्की होती है तो इस तरह के मसाइल खड़े कर दिए जाते हैं, हुकूमतों को अदारों के साथ लड़ाने की साजिश की जाती है। उसमें मैं समझता हूं कि हर अदारे को अब रोल प्ले करना चाहिए। बहुत लड़ लिया 63 साल हमने, बहुत एक दूसरे को बुरा आवे आवे जावे जावे, मुर्दाबाद जिंदाबाद, आप आगे कभी हम आगे, इस सियासत को अब भूल जाएं। अब लोगों का काम है कि वो जिसको चाहें अपना हुक्मरान बनाना, वो बिल्कुल बनाना चाहिए। अब प्रोसेस हो रहा है, बहुत से अच्छे लोग भी स्क्रीनिंग के जरिए आगे, तो ये एक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जाके आप अपने हमसाया ममालिक में उस प्रोसेस को देखें। हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो कामरान साहब इसका एक ही हल है कि हमें मिलजुल कर, सर जोड़कर तमाम इंस्टीट्यूशन के हेड्स को बैठना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना चाहिए, लोगों को खुशहाल करना चाहिए, दहशतगर्दी से का खात्मा करना चाहिए। फिर लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए और काम करने के लिए जिंदगी भर करप्शन अदारों को मेरी अर्ज सुने, करप्शन को फाल करने के लिए, खत्म करने के लिए नैब को तो फाल करें, ऑपोजिशन को के खिलाफ अगर मुकदमे हैं तो चलाएं उनको करप्शन के मुकदमे। आप जरदारी साहब को छोड़ दीजिए, छोटी सी बात मुकदमे है तो छोटी सी बात कर दूं, हमारा एक छोटी सी बात। जी शिजाद साहब, अब शिजाद चौधरी साहब की बात भी सुन लेते हैं। जी शिजाद साहब, चौधरी साहब, आबिद शेर अली साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, एक बहुत मेहनती वजीर हैं और उनके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं।
اس کے اوپر کوئی انسان پاکستان کا اس وقت شک نہیں کر سکتا کہ جب کام کیا جاتا ہے تو نظر آتا ہے. میں ایک اور چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. عابد صاحب کو جو اپنی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک میرا پیغام لے جائیں. اس وقت انسٹیٹیوشنز کا, اداروں کا جو تفاوت ہے وہ بدقسمتی سے نہیں سنبھل پا رہا, بڑھتا جا رہا ہے. اس کی طرف برائے مہربانی فوکس کیجئے. ہم یہ نہ ہو کہ ہم اتنی محنتیں کر کے چاہے جس شعبے میں بھی ہو رہی ہیں ہم کسی اور جگہ پہ خدا نخواستہ اس کا نقصان نہ اٹھا لیں. بڑی مشکل سے ہم نے اس ملک کو پھر سیدھے رستے پہ چلانا شروع کیا ہے, تو ہمیں اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. اور یہ ایریا ایسا ہے جیسے مثال کے طور پہ کاش کے نواز شریف صاحب کاش کے نواز شریف صاحب مل کے چیف آف آرمی صاحب کے ساتھ ISI کا دورہ ضرور کریں. میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ کیا جائے. اور کیونکہ اس قسم کی جو پچھلے 2-4 دنوں میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کو ایٹ ریسٹ کرنے کے لیے یہ ایک بہت لازمی عمل ہے کہ ہمارا پہلا لائن آف ڈیفنس ہے, ہمیں اس کو اپنا کانفیڈنس اس کو بہت ختم ہو گیا. سملرلی فوج اور ہم مل کے کام کریں. وہاں پہ بھی جانا چاہیے جہاں پہ FC کے 23 اہلکار ہوئے, ابھی 8 وہاں شہید ہو گئے, جہاں پہ فوجی ہمارے شہید ہوتے ہیں, جہاں پہ ہمارے سویلین شہید ہوتے ہیں. اچھا زرداری صاحب کی تو ہو گئی نا بات, اب ختم ہو گئی. 11 سال آپ نے ان کو ٹرائی بھی کر لیا. میں کہہ رہی ہوں میں نے جس نے بھی ٹرائی کیا, کر لیا, دیکھ لیا. میں یہ کہتی ہوں بڑی اچھی بات ہے, جانا چاہیے. پھر فوج والوں کے پاس بھی جانا چاہیے, سویلین جو ہمارے شہید ہوتے ہیں وہاں بھی جانا چاہیے. فوج بھی اپنی جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں, جس طرح عسکری نان عسکری طالبان کو چھوڑا گیا تو اچھا ہی فیصلہ کیا نا حکومت نے, آپ آن بورڈ ہے نا اس پہ. جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں کافی ٹائم سے بیٹھا ہوں اور یہی باتیں کر رہے ہیں. سر آئی ایم سوری, وہ آپ ٹیکنیکلی شروع میں مسئلہ. جی نہیں خیر ہے, نہیں کوئی ایشو نہیں ہے. خیر ہے, اپنے موقع بیان کرنے 2 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیے جی, مذاکرات تو ہم شروع دن سے حامی ہیں اور اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں مذاکرات کامیاب رہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ اگر اس خطے میں ہم نے امن لانا ہے تو اس چیز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, اس کو سپورٹ بھی کرنا ہے. وفاقی حکومت اس سلسلے میں جو بھی اسٹیپ لے گی, صوبائی حکومت اس کو بھرپور سپورٹ کرے گی. اور اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ جو تھی وہ 11 سال لڑ چکے ہیں ہم, اور بھی ضرورت پڑے لڑ لیں بے شک, لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ملک پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی جنگیں ہوئی ہیں الٹیمیٹلی جا کے پھر ٹیبل پہ جا کے مذاکرات کے ذریعے اس کا حل تلاش کیا گیا ہے. تو اس لیے ہم اسی کوشش کریں کہ مزید خون خرابہ نہ ہو اور خون خرابے کے بغیر اس خطے میں امن آ جائے. اس میں وفاقی حکومت جو بھی اسٹیپ اٹھائے گی ہم آپ ان کے ساتھ ہیں, مگر جان و مال کا تحفظ ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ جان و مال کا تحفظ. بہت شکریہ ویورز, آج کا یہ پروگرام تھا. ہمیں کل تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.